بسم اللہ الرحمن الرحیم وكذلك يقال التقابض في بيع الطعام بالطعام شرط كالنقود. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. پہلے مسئلہ سمجھیں. جن چیزوں میں ربا ہے، جن او چھ حدیث پاک کے چھت باقی قیاس نال پہلے وہ تو سمجھو. جن جو چیزیں ربویہ ہیں، ربویہ جن میں ربویہ منسوب طرف ربا کے، اشیاء ربویہ کی ان کا قانون یہ حدیث میں پڑھا ہے، یدم بے یدن مثلم بے مثلن. ایک تو برابر سرابر ہوں اور ایک نقد و نقد ہو، نہ کمی بیشی ہو نہ ادھار ہو، نہ دونوں سود ہے. کمی بیشی ہو تب بھی سود ہے، ادھار ہو تب بھی سود ہے. پہلے یہ مسئلہ سمجھو. تو یہ اس مسئلے کے بعد دوسرا، یہ جو نقدی ہے نا، نقدی کون؟ نقدی تعین سے متعین نہیں ہوتی. نقدی یہ پیچھے مسئلہ پڑا تھا. اے یار 1000 روپے تو مینو اندے نا تو امرود دے دے. وہ امرود تولن لگ پے تو کوئی بندہ آ گیا، یار مینو 1000 دے دے، میں اتنے لوڑ ہے تو 500 دو لے لا. انہوں 1000 پھڑا کے 500 دے کے تو دئیے تو انہیں انکار کرنا ہے. بندہ آ گیا اس آگے، یار تو اب میں 1000 میں دے دے، میرے کو ٹوٹے 10 لے لا، 100 دے، 20 لے لا، 50 دے، تو انہوں دے کو لے لیتے، انہوں دیتے انہیں انکار کرنا ہے. حالانکہ انہوں پہلے کی بخایا سی؟ 1000 بخایا سی، تو بعد انہوں 20 دیتے، 50 دے. ان کا کوئی اعتراض ہے؟ سمجھے پہ؟ یہ ہے کہ نقود تعین سے نہیں ہوتے. اور سمجھ گئے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ تسا پیسے بخایا 5000 دا نوٹ، تسی بعد انہوں 5000 دے دیتے نے، 10 50 دے دیتے، 500 دے دیتے نے. تے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں جی. اے وجہ تانوں کسی بندے امانت دیتی ہے، وہ تبھی اچھی چیز یہی کہ وہی نوٹ رہیں، لیکن تسی کدے بدلا کے دوجے دے دیتے نے تے حرج نہیں ہے، کیوں کوئی گل کو فرق نہیں آیا. توجہ کرو. اچھا یہ متعین نہیں ہوتے، لیکن جو باقی غلہ جات ہیں نا، جن میں جو اشیاء ربویہ میں سے مثلا گندم ہے، کیا ہے، جو ہے، یہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں. یہ اے بوری گندم دی جی، دونوں دا وزن برابر ہے. اے میں تینوں دتی تے میں تیرے کولوں او گندم لئی، انہیں آکھے جی ٹھیک ہے. اے اشارہ کیتا تے او لینی ہے، اشارہ کیتا تو اس آکھے ٹھیک ہے. اینی گل نال بے پکی ہو گئی ہے. اینی ساڈے نزدیک اے نہیں کہ ہن اے جڑا ہے نا، اے دانے کڈ کے تو اپنی بوری چ پائے تے اندے کڈ کے میں اپنی بوری چ پاواں تے او میں اُراں کراں تے ای اندے بل پراں کراں تے تاں تعین ہوے گا. انج نہیں. سمجھ گئے ہو؟ عرف نو ویکھو نا، عرف وچ اے تعین نال متعین ہو جاندے نے. تو لہذا یہاں قبضہ شرط نہیں ہے. قبضہ اے مسئلہ دسیا تنوں حنفیاں دا، سمجھا جی. ہن واپس آؤ. یعنی نقدی میں اور حبوب حبہ دانوں میں فرق ہے. نقدی تعین سے متعین نہیں ہوتی، لہذا قبضہ کریں گے تو متعین ہوگی. غلہ جات صرف اشارے سے متعین ہو جاتی ہے. وہ اشارہ کرنا ہی عرف میں قبضہ ہے. بے اے ٹیری میری ہو تے اے تیری ہے، ہو گیا جی. واپس آؤ. شوافے کہتے ہیں کہ بیع طعام بطعام، ان میں تقابض شرط ہے. ان میں گندم کی بیع گندم سے کی، چاولوں کی چاولوں سے، منجی کی منجی سے، جو کی جو سے. تو ان میں قبضہ یہ ہے مقیس.
مکیس لے ہے کن نقود، جیسے کہ نقدی، سونے کے بدلے سونا، درموں کے بدلے درم، دینار کے بدلے دینار، ان کی جب بے ہو تو وہاں تقابض شرط ہے، جانبین ایک دوسرے کی شے پر کیا کریں؟ قبضہ کریں، تب بے تام ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں چونکہ نقدی بھی اشیاء ربویہ میں سے ہے، یہاں تقابض شرط ہے، اور باقی جو غلہ جات ہیں وہ بھی اشیاء ربویہ میں سے ہیں، لہذا ان میں بھی تقابض شرط ہے۔ یہ شفافے کہتے ہیں۔ ہاں جی بابا جی کن پڑی باری؟ اور اسی طرح ہم ایک اور مثال دیتے ہیں کہ مسئلہ ہے کہ جو اشیاء ربویہ، بس وہ سمجھ آ گئے نا، بھی شفافے کہتے ہیں کہ بیع الطعام بالطعام میں تقابض شرط ہے۔ کس میں؟ بیع طعام بطعام میں تقابض شرط۔ گندم کے بدلے گندم خریدی ہے تو قبضہ شرط ہے، صرف اشارے سے تعین کافی نہیں ہے۔ یہ ہے مکیس، اس کا مکیس لے بنایا نقود، نقدی جو ہے نا، نقدی درم دینار کی درم دینار، چونکہ اس وقت درم دینار سن پیسے دا جو بنے کون سے ہون دی گل ہے نا، تو درم دینار جو ہے نا، یہ نقدی جو ہے نا، نقدی اگر کوئی بندہ درموں کے بدلے درم، دینار کے بدلے دینار بدلے، آپس میں بے کرے تو وہاں تقابض شرط ہے، وہاں شرط ہے۔ ایک ان آکھیا، اور اسی طرح کہا گیا ہے تقابض بدلین کا، بدلین کون جڑے ایک جاب تبدیل کیتے نے بلا تھی بے، بیع الطعام بالطعام میں یہ تقابض بدلین کا کیا ہے؟ شرط ہے، جیسا کہ نقود، نقود میں تقابض بالاتفاق شرط ہے جی۔ اور اسی طرح کہا گیا ہے تقابض بدلین میں طعام بطعام کی بیع میں شرط ہے، جیسا کہ نقود۔ ہاں جی، اور اسی طرح کہا گیا ہے تقابض بدلین کا بیع الطعام بطعام میں شرط ہے، جیسا کہ نقود، جیسا کہ او ویکھو بیع الطعام یعنی من جنس الحبوب، او غلہ جات ہو، اور جیسے ہنتا بدلے ہنتا کے شعیر بدلے، اور ظاہر سے دونوں کا تماثل ہے جنس میں، یعنی بے ہنتا کی بدلے نمک کی بے بدلے، اور اس میں تسویہ شرط ہے حدیث ربا کے کی وجہ سے، مثلاً بے مثلاً، مثلاً اخرجہ مسلم، اور اس اور والا حاضر ظاہر، اس ظاہر پر شرط کیا گیا کیا شے؟ تقابض بھی حدیث ربا کے سبب، اور اس میں یدم بے یدن ہے، اس میں ہتھو ہتھ، اور وقولہ شرطن یعنی واجب ضروری، وگرنہ پس نہیں تعلیل شرطیت کے اس بات کے لیے، محض وہ حکم ہے کن نقود، بے نقود کی، اور وہ اثمان سمن کی جمع، کیونکہ شرط ہے تقابض بدلین کا کس میں؟ سونا جڑا سونے چاندی دے آپس بدلا کریدا ہے تے سونے دا سونے نال چاندی دا چاندی نال، اینو آندے نے بے صرف، کی آندے نے؟ ایندا نام ہے کی؟ بے صرف۔ تو بے صرف میں تقابض ضروری ہوتا ہے، کس میں؟ اچھا انہاں کیا جامع یہ ہے کہ ہر ایک دونوں میں سے کیا ہے؟ مال ہے جس میں ربا جاری ہے، نقود میں بھی ربا جاری ہے اور حبوب میں بھی، تو لہذا جیسے وہاں تقابض شرط ہے یہاں بھی تقابض شرط ہے۔ آگے جی، قلنا لا نسلم ان التقابض شرط في باب النقود، بل الشرط تعيينها كي لا يكون بيع النصيحة بالنصيحة غير ان النقود۔ صبر، ہم کہتے ہیں سونیوں، یہ جو تم نے مکیس علیہ اس کے اندر جو بیان کیا ہے کہ باب نقود میں تقابض شرط ہے، ہم تقابض کو نہیں مانتے، ہم تقابض کو نہیں مانتے جی۔ اور ممانت چل رہی ہے کہ یہ جو تم نے کہا ہے نا باب نقود میں کیا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے،
ہم کہتے ہیں بلکہ باب نقود میں شرط ہے اس نقود کا متعین کرنا، اس متعین کرنا یہ شرط ہے۔ کیا کہ جی ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں تسلیم ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے جو تم نے جو علت نکالی ہے، علت حکم رلے ملے نے کوئی نہیں گل ٹھیک ہے۔ شرط ہے باب نقود میں نقود کا متعین کرنا، نقود کا متعین کرنا یہ شرط ہے۔ یہ شرط کیوں ہے متعین کرنا؟ یہ دلیل مشترکہ ہے تاکہ نہ ہو جائے بے ادھار کی بدلے ادھار کے، تاکہ کہ نہ ہو جائے بے ادھار کی بدلے ادھار کی۔ ادھار کے، اور چونکہ ربویہ اشیاء کے اندر ادھار حرام ہے، وعدہ کاٹا بھی حرام ہے تو ادھار بھی حرام ہے جی۔ سنیں ایشا بس اگے پڑھ غیر غیر ان النقود لا تتعین الا بالقبض عندنا۔ بس سوال ہے تو پھر قبضہ کیوں شرط کرتے ہو انفیو تم بھی؟ تو اس کا جواب کیا کہ سوال ہے نقود کے اندر قبضے کو شرط کیوں کہتے ہو؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہر شے کا تعین اپنی شے کی نوعیت کے اعتبار سے ہے۔ غلہ جات کا تعین اشارے سے ہو جاتا ہے، نقود کا تعین قبضے سے ہوتا ہے، کیونکہ نقدی جو ہے وہ بدلانے سے بدل جاتی ہے، لہذا یہاں جو تعین ہوگا وہ قبضے سے ہوگا۔ او درم قبضے تے کرے میں او قبضے چ کراں تے تھے اے تعین ہے، غلہ جات کے اندر اشارہ ہو جائے تعین ہو جاتا ہے جی۔ کیا کہ جی جواب یہ ہے کہ ہر شے کا تعین اس کی اپنی نوعیت کا ہے۔ نوعیت کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا نقود جو ہے نقود ان میں تعین چونکہ نقدی تعین سے متعین نہیں ہوتی، اس لیے یہاں تعین ہوگا قبضے کی صورت میں، اور غلہ جات میں تعین اشارے سے ہو جاتا ہے، لہذا وہاں تقابض شرط نہیں، تعین اشارے والا کافی ہے، نقدی میں تعین تقابض والا شرط ہے۔ سمجھیے بات؟ ہم کہتے ہیں نہیں تسلیم کرتے ہم اس بات کو کہ تقابض بدلین کا شرط ہے باب نقود میں، اے باب بیع النقود وہو عقد الصرف، یہ ہم نہیں تسلیم کرتے، بلکہ شرط کس میں باب نقود میں متعین کرنا ہے ان کا، کن کا؟ تاکہ نہ ہو جائے ادھار کی بہ بدلے ادھار کے۔ اے ہو گیا ایک گل پوری ہوگی۔ ہن سوال ہے کہ پھر تسی اندے وچ قبضہ کیوں شرط کر دے ہو؟ مگر یہ کہ نقود نہیں متعین ہوتے اشارے کے ساتھ، مراد اشارے کے ساتھ، سمجھے نا جی، مگر قبض کرنے کے ساتھ ہمارے نزدیک اس طرح، اور غلہ جات جو ہے وہ تو اشارے سے متعین ہو جاتے ہیں جی۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں تسلیم کرتے ہم اس بات کو کہ تقابض شرط ہے باب نقود میں، بلکہ شرط باب نقود میں متعین کرنا ہے نقود کا، تاکہ نہ ہو جائے بے ادھار بدلے ادھار کے، کیونکہ وہ حرام ہے۔ مگر یہ بات کہ نقود نہیں متعین ہوتے مگر قبض کرنے کے ساتھ اے بجائے جی جی کہتے ہیں تسلیم نہیں کرتے ہم اس بات کو کہ تقابض بدلین کا شرط ہے باب نقود میں، بلکہ شرط باب نقود میں تعین کرنا ہے نقود کا، تاکہ نہ ہو جائے بے ادھار کے بدلے، کیونکہ وہ حرام ہے۔ مگر یہ بات کہ نقود نہیں متعین ہوتے مگر قبضہ کرنے کے ساتھ ہمارے نزدیک۔ او دیکھو وہ ہوا حرام بندے پہ باوجہ منع کرنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ یہ بیع الکال بالکال این ناسیات بن ناسیات، یعنی ادھار کی بے بدلے ادھار کے سے سرکار نے منع فرمایا ہے، اور تائید کرتی ہیں احادیث دوسری بھی، جیسا کہ حدیث میں یدم بے یدن، سنیں جی، اور فرمائے امام احمد رحمہ اللہ نے تحقیق اجماع کیا لوگوں نے عدم جواز بیع الدین بالدین، جی دین کی بے بدلے دین کے،
اس کے جواز پر کیا ہے لوگوں کا اجماع کہ یہ جائز عدم جواز بیع الدین بالدین قرضے کے بدلے قرضے کی بیع ان کی تصویر آ جائے گی. اچھا جی ان النقود جواب ہے اس سوال کا جو کہا گیا ہے جب کہ تعیین نقود میں شرط ہے نہ کہ تو مناسب ہے یہ کہ جائز و بے نقود کی بغیر قبضے کے بھی صرف تعین کر دئیے نا جی تو پھر بے پوری ہو جائے بے ایشا بس اور بے پوری ہو جائے نا کوئی ایک پھر جائے تو دوسرے نو قاضی کو جانے دا حق ہے کی ہو جائے بے پوری ہو گئی ہے تو دوسرا گیا ہے پھر تو وہ جڑا دوجا بندہ ہے نا قاضی کو جا کے دعویٰ کر سکتا ہے جی میرے نال دی بے ہوئی ہے تو انہیں پھردا پہ جی تو وہ انہوں پوچھے گا جی لے کے دے گا اے کہ بھی لہذا پھر جب یہ کہا جی کہ اے پیسے لے لو اے درم لے لے 100 تے او درم 100 مینوں دے دے اجے موٹھے چ نے اے بندہ اتوں کہے جی میں نہیں کردا تو وہ قاضی کول نہیں جا سکتا کیونکہ قبضہ ہونا سی تو پھر بے پوری ہے جی بے پوری ہوئی نہیں سنیں تو لہذا مناسب ہے جائز ہو تو جواب دیا کہ نقود نہیں متعین ہوتے اگرچہ متعین ہو جائے وائن عینت جی اگرچہ متعین کیے جائے نا تب بھی متعین مگر قبضے کے ساتھ جی سنیں ایشا بس اگے جی وأما القول بموجب العلة فهو تسليم كون الوصف علة وبيان أن معلولها غير ما ادعاه المعلل. چلو جی 8 سوال ہیں کتنے ممانت یہ تھی اچھا دیکھو نا کہ ممانت 2 قسم ہے ایک مان الوصف ہے کہ ہم اصل کی حکم کی علت یہ ہے یہ مانتے ہی نہیں ہیں دوسرا مان الحکم ہے کہ بھئی اصل کا حکم یہ ہے یہ نہیں ہے اور ہے یا فرع میں جو تم حکم لائے ہو یہ وہ نہیں ہے جو اصل کا حکم ہے خیر اگلی کتاب پھر مزید انشاءاللہ کہ سمجھو نا تو پھر خیر ہوئے دی اور اب دوسرا سوال ہے معترض کی خصم کی طرف سے اس کا نام ہے قول بموجب العلت قول کیا نام ہے علت علامہ نور انوار ملا جیمر رحمۃ اللہ اور لوگ بھی مانے بھی دسن گے آشیے تے بھی ہوندا ہے پھر مزید یہ تو مختصر ہے وہ ایڈی موٹی کتاب ہے ظاہر جی دھیان کرے جی قول بموجب العلت ایک ہی ہوندا ہے پہلے تعریف قول بموجب العلت یہ ہے سائل کا تسلیم کر لینا وصف کے علت ہونے کو وصف کے کہ یہ جو تم نے معلول کی علت مقیس علیہ کی منصوص علیہ کے حکم کی علت نکالی ہے میں اس علت کو مانتا ہوں میں یہ علت ٹھیک ہے اور پھر یہ بیان کرنا کہ اس علت کا معلول کہ اس علت کی وجہ سے یہ حکم ثابت ہے یہ نہیں ہے بلکہ دوسرا حکم ثابت ہے تم نے جو ثابت کیا ہے وہ ثابت نہیں ہوتا بلکہ ایک اور حکم ثابت ہوتا ہے سنیں پھر سن قول بموجب العلت یہ ہے کہ سائل مدعی کی دلیل کو تم علت کو تم مانے کہ تم نے جو حکم کی علت نکالی ہے نا یہ ٹھیک ہے لیکن جو حکم تو نے کہا نا اس علت کی وجہ سے یہ حکم ہے یہ نہیں مانتا بلکہ ایک اور حکم ہے جو میں کہتا ہوں وہ حکم ہے اس طرح کرنا اس کو کیا کہتے ہیں پھر ایک منڈو کیا کہ بابا دوسرا سوال ہے پہلے ذہن چ رکھو نا جن نے پہلوں گل کرنی ہے قائس کون قیاس کرنے والا وہ تو ہو گیا پہلا بندہ دوسرے نے اس پر کرنا ہے سوال
وہ ہو گیا خصم سائل جی قیاس پر جو سوال وارد اعتراض وارد ہوتے ہیں ان میں سے پہلا ہے ممانعت. اب دوسرے کا بیان کرتے ہیں. دوسرا سوال ہے اس کا نام ہے قول بموجب العلت قول بموجب العلت سائل کا وصف کے علت ہونے کو یعنی کہ جو مدعی نے کہا ہے کہ اس حکم کی یہ علت ہے. اب اس اور علت قائس کہہ دو قائس اور سائل قائس اور سائل اے دو لفظ استعمال کر لو. قائس نے جو کہا ہے نا کہ اس حکم کی یہ علت ہے سائل کہتا ہے میں اس علت کو مانتا ہوں لیکن یہ جو تو نے کہا ہے نا کہ اس علت کی وجہ سے یہ حکم ثابت ہے یہ نہیں ہے اور ثابت ہے اور حکم ثابت ہے جو سائل بتائے گا. اور بہرحال قول بموجب العلت بس وہ تسلیم کرنا کس کا وصف کے علت ہونے کو اعتماد لینا اور بیان کرنا اس بات کا کہ معلول اس علت کا غیر ہے اس کا کہ دعویٰ کیا ہے اس کا معلل نے ایل بھئی جڑا معلول وہ حکم علت نال جڑا ثابت حکم تو انہوں معلول آکھیا نا جڑا تو معلول دا دعویٰ کیتا ہے اس علت نال اے نہیں ثابت ہوندا ہو ثابت کوئی نہیں آکھنا ہو اور ثابت ہوتا ہے جی. اور بہرحال قول بموجب العلت پس وہ تسلیم کرنا سائل کا وصف کے علت ہونے کو اور بیان کرنا اس بات کو کہ معلول اس علت کا سوا ہے اس کے وہ غیر ہے اس کا غیر ہے اس کا غیر ہے اس کا کہ دعویٰ کیا ہے اس کا معلل نے ہاں بلکہ معلول اس کا مدعاہ السائل معلول اس کا وہ ہے جس کا سائل دعویٰ کر رہا ہے کہ اس علت سے یہ حکم ثابت نہیں ہوتا بلکہ یہ حکم ثابت ہوتا ہے جی. اور بہرحال قول بموجب علت پس وہ تسلیم کرنا سائل کا وصف کے علت ہونے کو اور بیان کرنا اس بات کا کہ علت کا معلول ہے اس کا کہ دعویٰ کیا اس کا معلل نے بلکہ اس کا معلول وہ ہے جو سائل کہتا ہے. اور سمجھیے گل ہوں پڑھو مثالہ في باب الوضوء فلا يدخل تحت الغسل لأن الحد لا يدخل في المحدود. اچھا جی اور تے ویکھے نا بھی اپنی دوجی کتاب تے بین السطور کنہ دا نام لکھیا ہے اس کتاب تے اے مثال ہو تو ہی نا بھی اے امام ظفر جڑے نا اے انہاں دا قول ہے تے اگوں اساں باقی حنفیاں جواب دینا ہے یعنی اس گل وچ جھگڑا ساڈا شافعیاں نال نہیں آپس وچ کو سمجھ آئی جی گل دی یہ امام ظفر صاحب کا قول ہے ان سمجھ آئیے ہوں ادھر آ جاؤ کہ امام ظفر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مرفقش او یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی ادھر دیکھو وایدیکم الی المرافق و ایتھوں ہونا ہے جب جواب دینا ہے پھر موڈل تھلے آنا ہے سنا جی ہوں دھیان رکھا جی بے وایدیکم تو امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مرفق غایت ہے باب وضو میں کیونکہ الہ کا ماقبل مغیہ ہوتا ہے الہ کا مدخول غایت ہوتا ہے او جو ستے تو دسیا سے ایک باری وہ بلا تھی وے وہ بلا تھی وے امام ظفر کی بنیا امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرفق یہ غایت ہے باب وضو میں اور ہاتھ دھونے دی یہ غایت ہے اور قانون ہے کہ غایت جو ہے وہ مغیہ میں داخل نہیں ہوتی غایت حد غایت نہیں داخل ہوتی مغیہ میں لہذا کونیاں دھونے والے فرض میں داخل نہیں ہے لہذا اے دلیل چلائی ہونا کہ
بھئی غایت مغیّا کے حکم میں داخل اور باب وضو میں مرفق جو ہے وہ ید دھونے کی کیا ہے تو غایت مغیّا کے حکم سے خارج ہوتی ہے، لہذا کون یا دھونے والے فرض میں داخل نہیں ہے، دھونے والے ہاں جی کیا آکھیا جی مثال اس کی امام ظفر قول بموجب العلت کی کہ مرفق یہ غایت ہے باب وضو میں، پس یہ اور ادھر قانون ہے کہ غایت مغیّا میں داخل مغیّا کے حکم میں، مغیّا کے حکم میں داخل نہیں ہوتی، پس تو چونکہ مرفق جو ہے یہ یعنی کہ غسل ید کی غایت ہے، غسل ید کی غایت ہے۔ تو جب غایت ہے ابھی ہاتھ دھونا شروع کرو تو ایتھے مکے، لہذا الہ کا مدخول غسل والے فرض سے باہر ہے، لہذا یہ کون نہیں دھونا، یہ باہر ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور مثال اس کی کس کی مرفق غایت ہے باب وضو میں، کوئی لال مرافق نہیں آندا، الہ دے مدخول نو کی آکھد ہے تے ماں قبل نو، شکر ہے کوئی تو گل پتہ لگ جے۔ پس نہیں داخل ہوگی مرفق غسل والے غسل کے حکم کے تحت، اور مغیّا وجہ کی ہے، دلیل کی ہے، اس لیے کہ غایت نہیں داخل ہوتی مغیّا میں جی۔ اور مثال قول بموجب العلت کی، مرفق یہ غایت ہے باب وضو میں، پس نہیں داخل ہوتی مرفق مغیّا کے حکم کے نیچے، اس لیے کہ غایت نہیں داخل ہوتی مغیّا میں۔ اور مثال اس قول بموجب العلت کی، مرفق غایت ہے باب وضو میں، بس نہیں داخل مرفق مغیّا کے حکم میں، اس لیے کہ غایت نہیں داخل ہوتی مغیّا کے حکم میں۔ سنیں اگلا جواب پڑھ لیں پھر میں عرض کرتا ہوں جی۔ قلنا حد الساقط فلا يدخل تحت حکم الساقط لأن الحد لا يدخل في المحدود۔ وہی دلیل لے کر ہم بات کرتے ہیں، ہوں موڈے والے پاسوں تھلے آنا ہے کدوں فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم، ید جڑا ہے نا اے انگل تو لے کے تے موڈے تک کے اے سارا ید ہے، سارا ید ہے۔ تو سنو ہم کہتے ہیں علت ٹھیک ہے، غایت مغیّا کے حکم میں داخل، غایت یہ ہم قانون مانتے ہیں، لیکن یہاں مرفق جو ہے وہ مغسول کی حد نہیں ہے، غایت نہیں ہے، بلکہ ساکت کی غایت ہے، حکم وہ نہیں ہے جو تم کہتے ہو۔ علت ہے غایت مغیّا کے حکم میں داخل، لیکن حکم وہ نہیں ہے کیا کہ بھئی یہ جو مرفق ہے یہ مغسول کی حد ہے، مغسل یہ نہیں ہم مانتے، بلکہ حکم اور ہے مرفق ساکت کی حد ہے، مرفق ساکت کی حد ہے۔ پہلے فرمایا اپنے ہاتھوں کو دھوو تو اتھوں پتہ لگا موڈے تک دھونا ہے، پھر الہ لے آ کے اے وچوں کڈیا بھئی اپنے شانے کی طرف سے نیچے آؤ، الہ تک آ جاؤ، کیا آ جاؤ، لہذا یہ اوپر والا حصہ جو ہے عدد یہ غسل کے حکم سے باہر ہے، اور الہ کا جو مدخول ہے وہ ساکت کے حکم میں داخل نہیں ہے، ساکت کے لہذا دھونا فرض ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ہم بھی کہتے ہیں علت وہی ہے غایت مغیّا کے حکم میں، لیکن یہاں جو یہ مرفق غایت ہے یہ مغسول کی نہیں ساکت کی ہے، وہ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مغسول کی غایت نہیں بلکہ ساکت کی غایت ہے۔ ساکت کہاں تک کرنا ہے؟ الہ کے مدخول تک، لہذا الہ کا مدخول ساکت والے حکم میں داخل جب نہیں ہے تو کس میں داخل ہوگا؟ دھونا ہوگا جی، پہلو ایسے اینا بازو دھونا ہے، پھر شریعت آکھے اتوں اینا تھلے آؤ، کتوں تک؟ الہ تک، ایتھوں تک، سمجھ آ گئی جی؟ تو علت وہی ہے،
لیکن حکم وہ نہیں ہے جو تم کہتے ہو. ہاں کیا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ جو آپ نے مرفق ہے نا، مرفق مرفق داخل ہے، علت مانتے ہیں کہ غایت مغیّا کے حکم میں داخل نہیں ہوتی، لیکن حکم وہ نہیں جو تم نے ثابت کیا ہے کیا ہے کہ بھئی مرفق یہ غایت ہے کس کی؟ مغسول کی. او یا مغسول ہو اس کی نہیں بلکہ ساکت کی ساکت کی یہ غائب غایت ہے. لہذا غایت مرفق ساکت کے حکم میں داخل نہیں ہے نہیں ہے. بلکہ دھونا ہے اس کو سمجھا جی. ہم کہتے ہیں مرفق ساکت کی حد ہے، مغسول کی حد نہیں ہے. ساکت موڈے والے پاسوں تھلے آنا ہے، پس نہ داخل ہوگی مرفق ساکت کے حکم کے تحت. کیوں نہیں داخل ہوگی؟ علت وہی ہے، اس لیے حد نہیں داخل ہوتی محدود میں. وہ سمجھ آئی ہو کہ تیری بھی حد ہو گئی ہے. ہم کہتے ہیں کہ مرفق ساکت کی حد ہے، پس نہیں داخل مرفق ساکت کے حکم کے تحت، اس لیے کہ غایت نہیں داخل ہوتی مغیّا میں. ہم کہتے ہیں مرفق ساکت کی حد ہے، پس نہیں داخل مرفق ساکت کے حکم کے تحت، اس لیے کہ حد نہیں داخل ہوتی محدود میں. سنیں او بے خود رو بسم اللہ ہوں پڑھو بسم اللہ. او مثال المرفق کہتے پہ ہو کیونکہ معلل نے دعویٰ کیا ہے کہ نہیں داخل مغسل کے تحت کون مرفق اس علت کے ساتھ، اس دلیل کے ساتھ. علت دلیل کو نہیں ہو، اس علت کے سبب کے حد نہیں داخل ہوتی کس میں. سائل نے کام تسلیم کر دیں اس وصف کو کہ وہ یہ ہے کہ ہونا حد کا باب وصف میں علت ہے اس حکم کے لیے ظاہراً، اور وہ یہ ہے کہ نہیں داخل کس کے تحت، لیکن حکم اس کا بالتحقیق یہ ہے کہ نہیں داخل محدود کے تحت. پس ہوگا معلول یہاں غیر اس کا کہ دعویٰ کیا اس کا معلل نے، اس لیے کہ معلل کا دعویٰ ہے کہ وہ نہیں داخل کس میں علت مذکورہ کیڑی کہ غایہ مغیّا میں داخل نہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں داخل یہاں غایت ساکت کے حکم علت مذکورہ کے سبب سے، اور تحقیق گزر گئی ہے تحقیق اس بات کی حروف معانی میں پوری طریقے پر بلا کس واسطے ہونا. اور محدود اس وقت جانب ساکت ہے، اس لیے کہ غایت یہاں اسقاط کے لیے، پس مرفق حد ساکت ہے، اس لیے کہ جانب مغسول لینا نہیں لا ہے، لا نہ کہ غلطی ہے، نہ کہ جانب مغسول لا ہے شاباش، نہ کہ محنت کی تھی نا بھی غلطیاں کچھ کوشش کی تھی بڑی گل ہے نا جی جی. نہ کہ جانب مغسول سنیں جی گل، ہاں جانب مغسول نہیں. او بلا اچھا جی، جیسا کہ کہا ہے کس نے معلل، اور مرفق حد ہے کس کی، نہ کہ حد ہے، پس لہذا نہ داخل ہوگی کس کے تحت. اچھا جی، غایت محدود میں داخل نہیں ہوتی. ان کی مثال دے دیں موٹی جی، جیسا کہ لیل باب سوم میں تو بنائے قائس نے ہونا اس کا حد باب سوم میں علت ہے، لہذا ظاہر، اور وہ نہیں داخل تحت الغسل، جیسا کہ سنیں تو باقی ایسا آگوا کہ بھی یعنی سلمنا، ہم مرفق کو حد تو مانتے ہیں لیکن وہ حد کس کی ہے، نہ کہ، اس لیے کہ غایت یہاں کس کے لیے، پس مرفق حد ساکت ہے نہ کہ، اور محدود جانب ساکت ہے نہ کہ الاخر جی. وكذلك يقال صوم رمضان صوم فرض فلا يجوز بدون تعيين كالقضاء. چل جی، اور مثال شوافے کے ساتھ جس مسئلے میں او من جہت شافی نظر آ رہے ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ صوم رمضان صوم فرض ہے، صوم فرض ہے، لہذا بندے کی تعیین ضروری ہے، لہذا بندے کی تعین ضروری ہے، بغیر تعین کے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ میں رمضان دا روزہ رکھ رہا ہوں، اس دا یہ تعین کرنی ہے۔ سنیں، صرف نویت الصوم نال روزہ نہیں ہونا، بلکہ رمضان دا میں روزہ رکھ رہا ہوں فرضی تا ہونا ہے، اے سمجھا جی۔ وہ کہتے ہیں جیسا کہ قضا مکی سلائی قضا، رمضان کے روزے قضا ہو گئے، 11 مہینوں میں رکھے گا تو تعین ضروری ہے کہ میرا اس رمضان کا جو 15واں روزہ رہ گیا تھا میں وہ قضا کر رہا ہوں، یہ تعین ضروری ہے۔ تو قضا اور صوم رمضان ادا دونوں فرض ہیں، دونوں۔ تو جو قضا ہے اس میں تو تعین من العبد ضروری ہے، تعین میں رمضان قضا جو 15واں روزہ قضا ہوا تھا وہ رکھ رہا ہوں، تو لہٰذا ادا بھی تو فرض ہے، اس میں بھی تعین ضروری ہے کہ میں کل رمضان دا 13واں روزے دی نیت کی تھی، مثال طور پہ یہ شفافے کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر مطلقاً نیت کی تھی نا کہ میں کل دا روزہ رکھیا، آندھے نال کو نہیں ہوتا جی، جی تعین ضروری ہے۔ شافعی فرماتے ہیں مثال قول بموجب العلت کی، یہ رمضان کا روزہ، یہ رمضان کا روزہ فرض ہے، کیا ہے؟ رمضان کا روزہ فرض ہے، لہذا اس میں بندے کی طرف سے تعین، ہونا یہ ضروری ہے، بندے کی طرف سے تعین ضروری ہے کہ میں کل رمضان کا جو فرضی روزہ ہے وہ رکھ رہا ہوں، یہ ضروری ہے۔ مقیس علیہ اس پر ہے قضا، یہ کہتے ہیں نہیں جائز ہوگا بندے کی تعین کے بغیر یہ کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، جیسا کہ مقیس علیہ کون ہے اس پر، وہ کیا وہ قضا، کہ قضا جو روزہ ہے اس میں بالاتفاق بندے کی طرف سے تعین ضروری ہے، بندے کی طرف سے پیچھے وضاحت آ گئی ہے۔ تعینہ تا ضروری ہوندیاں نا جی مزاحم ہون تے کی ہوئے زور نمازاں دے وقت جڑا ہے نا لمبا وقت ہے، ہور شے وچ پڑھی جا سکدی، مزاحمت ہے، اس واسطے تعین کرنا ہے، میں ہن دی زور پڑھن لگا ہوں۔ سنیں توجہ کرے جی۔ تو انہوں نے اس طرح قیاس کیا ہے کہ جس طرح قضا روزہ جو ہے کون اس میں بندے کی طرف سے تعین ضروری ہے تو وہ بھی تو فرض ہے، تو ادائے رمضان بھی فرض ہے، لہذا یہاں بھی تعین ضروری ہے بندے کی طرف سے۔ اور اسی طرح اور مثال قول بموجب العلت کی کہا گیا من جہت شافی فی اشتراط تعین نیت فی صوم رمضان، کے رمضان کے روزے میں بندے کی طرف سے تعین فرض ہے، شرط ہے، اس مسئلے کو یوں انہوں نے بیان کیا۔ اور اسی طرح کہا گیا ہے صوم رمضان صوم فرض ہے، پس نہیں جائز بغیر تعین کے، جیسا کہ قضا، یعنی جیسا کہ نہیں جائز قضا بغیر تعین صوم قضا کے۔ تو جامع ہر ایک کے درمیان یہ ہے کہ ہر ایک دونوں میں سے یہ فرض ہے، کیا ہے؟ جامع یہ ہے کہ دونوں فرض ہے، تو لہٰذا ایک کے اندر اگر تعین شرط ہے تو دوسرے میں بھی تعین شرط۔ ہاں جی شاباش جی۔ اور اسی طرح کہا گیا ہے صوم رمضان صوم فرض ہے، بس نہیں جائز بغیر تعین کے جیسے کہ قضا۔ اور اسی طرح کہا گیا ہے صوم رمضان صوم فرض ہے، بس نہیں جائز بغیر تعین کے جیسا کہ قضا۔ بندے کی طرف سے تعین، بندے کی طرف سے جی کلنا صوم الفرض لا يجوز بدون تعین الا انه وجد تعین ها هنا من جهت الشرع۔ بس ہم کہتے ہیں سونیوں علت ٹھیک ہے کہ جو بھی فرض ہے اس میں تعین شرط ہے، جو بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے
کہ صوم فرض جو ہے اس میں بندے کی طرف سے جی صوم فرض بغیر تعیین کے جائز نہیں. ہم بھی کہتے ہیں, ہم یہ مانتے ہیں کہ صوم فرض بغیر, تعین کے نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو رمضان کا روزہ ہے اس میں شریعت کی طرف سے تعیین ہو چکی ہے, لہذا اگر بندہ تعیین نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. اس میں شریعت کی طرف سے تعیین ہو چکی ہے, چونکہ شریعت نے معین کر دیا ہے, لہذا مطلق نیت سے رمضان کا روزہ ہو جائے گا. یہ نہیں کہ بالکل نیت ہی نہیں کرنی. کیا کہ جی ہم بھی مانتے ہیں سلمنا کہ صوم فرض جو ہے وہ بغیر تعیین کے, جائز نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ادائے رمضان, انسان میں تعین ادائے رمضان جو ہے اس کی تعیین شرع شریف نے کر دی ہے, لہذا بندہ اگر تعیین نہ کرے تب بھی روزہ ہو جائے گا, مطلق نیت کرے گا تب بھی روزہ ہو جائے گا. اور اسی طرح کہا گیا ہے, او تو ہو گیا نا, ہم کہتے ہیں اور سلمنا کہ صوم فرض نہیں جائز بغیر تعیین کے. ہم بھی مانتے ہیں جو بھی فرضی عبادت ہے بغیر تعیین کے ٹھیک نہیں ہے, مگر یہ کہ پائی گئی ہے تعیین یہاں کتھے شرع کی جہت سے. آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب گزر جائے شعبان تو پس نہیں روزہ مگر رمضان سے. یہ شرعی تعیین ہے, یہ کہ جب شعبان ختم ہو جائے تو ان کوئی روزہ نہیں, صرف کندہ اے شرعی تعیین ہے. لہذا مطلق نویت الصوم سے رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا. جی ہم کہتے ہیں صوم فرض نہیں جائز بغیر تعین کے, مگر یہ کہ پائی گئی ہے تعین یہاں شرع کی جہت سے. کہ صوم فرض نہیں جائز بغیر تعین کے, مگر یہ بات کی پائی گئی ہے تعین یہاں شریعت کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ شریعت کی طرف سے. سنیو گل اگے ٹرو, مسئلہ سمجھ آ گیا جی. تعیین ضروری ہے, لیکن چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا, شرع شریف نے تعیین کر دی ہے, اس لیے بندے کی تعیین نہ بھی ہو تو حرج کوئی نہیں ہے. جی یعنی علت ہم مانتے ہیں کہ فرض کی تعیین ضروری ہے, فرض بغیر تعیین کے جائز نہیں, لیکن ایک ہے تعیین بندے کی, ایک ہے تعیین شرع کی. تو رمضان کے روزے کی تعیین شریعت نے کر دی ہے. جی وَلَئِنْ قَالَ صَوْمُ رَمَضَانَ لَا يَجُوزُ بِدُونِ تَعْيِينٍ مِنَ الْعَبْدِ كَالْقَضَاءِ. اچھا جی, وَلَئِنْ قَالَ اگر شفافے کی طرف سے کوئی یہ کہے کہ صوم رمضان نہیں جائز بغیر تعیین من العبد کے, بغیر تعیین من العبد کے, عبد کے, جیسا کہ قضا یہ نہیں جائز جب تک بندہ اس کی تعیین نہ کرے. اگر وہ یوں کہیں تو پھر ہم اور جواب دیں گے. کیا کہ جی اور اگر کوئی شوافی کی طرف سے سوال کرے کہ صوم رمضان نہیں جائز بغیر تعیین من العبد کے, جیسا کہ قضا جو ہے اس میں بندہ تعیین کرے گا تو تعیین ہوگی, ویسے تعیین نہیں ہوگی. جی سنیے بات, تو لہذا یہاں بھی بندے کی طرف سے تعیین ضروری ہے. اگر چلو قلنا لا يجوز القضاء بدون تعیین الا ان التعیین لم يثبت من جهة الشرع في القضاء فلذلك يشترط تعیین العبد وهنا وجد تعیین من جهة الشرع فلا يشترط تعیین العبد. تو ہم کہتے ہیں بزرگوں, ہم مانتے ہیں تمہاری بات کہ نہیں جائز قضا بغیر تعیین من العبد کے, بغیر نہیں جائز, مگر یہ کہ تعیین شرع شریف کی طرف سے نہیں ہے قضا میں, ثابت نہیں ہے.
شرع شریف کی طرف سے قضاء میں تعیین ثابت نہیں یا تعیین نہیں کو گل ہے بھئی تعیین نہیں ہے، اس لیے بندے کے پر ضروری ہے کہ متعین کرے، کیونکہ شریعت نے متعین نہیں کیا کہ شوال کی 10 تاریخ سے قضاء روزے شروع کر دو، اس قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو قضاء کے لیے شریعت نے تعیین، اس لیے بندے پر ضروری ہے کیا کرے، وہ تعیین کرے۔ اور یہاں ادائے رمضان میں شرع کی طرف سے تعیین پائی گئی ہے، لہذا بندے کی تعیین شرط نہیں ہو کرے بھاویں لکھ واری صبح 10 واری اٹھ کے میں کل دے بدھ دے 15ویں روزے دی نیت کی تھی، میں کل دے بدھ دے 15ویں روزے دی نیت کی تھی، بے شک 100 واری تسبیح تے پڑھے کوئی ڈکدا نہیں ہے، لیکن اگر اس نے کہا میں نے روزے کی نیت کی تو اس سے فرض ادا ہو جائے گا۔ ہاں جی کیا جی ہم کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں جائز قضاء روزہ بغیر تعیین من العبد کے، کہ مگر یہ بات کہ تعیین نہ مطلب اب چھڑ دینا بے قضاء بغیر تعیین کے جائز نہیں ہے، اور ادائے رمضان بھی بغیر تعیین کے جائز نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تعیین علیحدہ علیحدہ ہے یہاں پر تعیین علیحدہ کہ جو قضاء ہے شریعت کی طرف سے تعیین ثابت نہیں ہے، شریعت نے متعین نہیں کیا کہ قضاء روزہ کس دن رکھو، آگے سمجھ، وہ علیحدہ بات ہے کہ بھی وقت ملے تو جلدی کرو، لیکن فرض نہیں ہے، پورے سال پوری زندگی اس کو اجازت ہے بندے کی طرف سے تعیین یہ شرط کی۔ اور ادائے رمضان میں اس میں بھی تعیین شرط، ادائے رمضان میں بھی تعیین ضروری ہے، شرط ہے، لیکن چونکہ شرع شریف نے تعیین کر دی ہے اور رمضان شعبان گزر گیا تو رمضان ہے، لہذا بندے کی طرف سے تعیین یہ شرط نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ سنیں بندے کی طرف سے تعیین شرط نہیں ہے۔ ترجمہ پھر کر دیں کہ راشیہ پڑھ کو گل سمجھ آ جاتا ہے۔ او بے خود اور لا یجوز القضاء، جان اس بات کو کہ محتاج عبادت معینہ کی صحت میں یہ ہے کہ منت تعیین جی کیے معنی من التعیین، اچھا جی یہ کہ محتاج عبادت معینہ کی صحت میں جی 2 قسم ہے تعیین کی اول تاکہ ممتاز ہو جائے عبادت کے سے، اور یہ بات تو حاصل ہو جاتی ہے مطلق روزے کی نیت کے ساتھ، ایک ہے امساک بغیر نیت کے وہ عادت ہے، ایک ہے امساک نیت کے ساتھ یہ بن گیا روزہ، اور دوسرا ہے عبادت کے امتیاز کے لیے عبادات کے درمیان سے تعیین 2 طرح ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عادت اور عبادت میں فرق ہو جائے، پھر ایک ہے کہ عبادات میں سے آپس میں فرق ہو جائے، عبادات میں سے فرق ہو جائے، اور یہاں محض احتیاجی ہے اس کی طرف کہ یہ جو عبادات میں جو تعین کرنا ہوتا ہے نا جی، یہ اس کی طرف محتاجی ہوتی ہے امثال اور نظائر کے ازدحام کے وقت اور ان کے تراکم کے وقت، بھی اتھے اور عبادتاں ہو سکتی ہیں اس وقت اور تے اے فرض بھی ہو سکتا ہے، اب تعین ضروری ہے۔ سنیں، اور یہاں وہاں ہونا اور وہاں اشتراک اور ازدحام ہو، اس لیے اور یہاں کیے نہیں ٹھیک ہے بھئی نا، اس لیے کہ حاجت تمیز کی طرف محض ہوتی ہے مزاحمت کے بعد بچ کو ہو روے، اور نہیں تمیز مگر بعد کس کے، اور جب ختم ہو جائے شرکت کی رگ اور تزاحم کی رگ، بچ شرکت ہو بھی کوئی نہ تو پھر نہیں محتاجی کدھر واسطے امتیاز کرنے کے نظائر کے درمیان، اور یہاں کیے اچھا لکھا ہے وہاں ہو نہ الاشتراک و ول ازدحام، دو میں غلط نہیں، یہاں نہ لا اشتراک تے لا ازدحام، ٹھیک کریں میں یار، یہاں نہ اشتراک ہے تو نہ
اس لیے کہ وارد ہے حدیث پاک میں زن سالخ شعبان فلا صوم الا رمضان، سنیں تو لہٰذا بھائی یہاں بندے کی طرف سے تعیین کی ضرورت اور فلا یشترط، فلا اتھی ہو نا تہاں نہیں، خلاصہ اس جواب کا ممانت قیاس کی شرط میں وہ یہ ہے کہ فرع نہیں ہے نظیر اصل کی، اس لیے کہ ماض شرط ہے تعیین اصل میں، یعنی اس اصل بنایا تھے اس صوم قضا اصل بنایا نا مقیس لے، اس لیے کہ نہیں پائے گی اس میں تعیین کدھر سے، اور فرع میں یعنی صوم رمضان میں پائے گی یہ تعیین، پس نہیں حاجت کدھر۔ جائز قائل کے لیے کہ کہے قول بے موجب علت بعض مستقیم ہوگا جب کہ تسلیم کیا جائے ہونا وصف کا علت، اور بیان کرے کہ اس کا معلول غیر ہے اس کا، کہ دعویٰ کیا اس کا معلل نے، اور پہلے مسئلہ میں اس طرح نہیں ہے بھئی وہ گل نہیں بندی پہ، صرف وہ عبارتی سوال ہے، اور جواب دیا گیا کہ بلکہ اسی طرح اس لیے کہ علت مذکورہ ہونا صوم کا فرض تقاضا کرتا ہے کس کا، نہ کہ تعیین من جہت العبد کا، اور تحقیق پائی گئی ہے تعیین یہاں کس کی طرف سے، پس نہیں حاجت کدھر۔ اور جہیز قائل کے لیے کہ کہے کہ مراد تعیین سے قسم کے قول میں تعیین بطریق القصد، اور تعیین شارع کی نہیں ہے اس میں بندے کا قصد، پس نے متوجہ ہوگا سوال اس پر بالکل، مگر یہ کہ جواب دیا جائے کہ یہ قید مذکور نہیں ان کی کلام میں کہ وہ قیاس کرے مطلقاً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلو جی۔ اور اگر کہے کون امام شافعی رحمہ اللہ، کون کیا کہیں کہ صوم رمضان نہیں جائز بغیر تعیین کے بندے کی طرف سے، جیسا کہ قضا منع کرو اس دا۔ اور اگر کہیں امام شافعی رحمہ اللہ صوم رمضان نہیں جائز بغیر تعیین من العبد سے، جیسا کہ قضا، تو قضا میں چونکہ بندے کی تعیین ضروری ہے لہذا رمضان میں بھی تعیین ضروری ہے بندے کی۔ جی اور اگر کہیں امام شافعی رحمہ اللہ صوم رمضان نہیں جائز بغیر تعیین من العبد کے، جیسا کہ قضا، ہم کہتے ہیں نہیں جائز قضا بغیر تعیین کے، اسی بھی مندے ہم، مگر یہ کہ تعیین نہیں ثابت بندے کے شرع کی طرف سے قضا میں، پس اس لیے شرط ہے بندے کی تعیین اے وجہ، اور وہاں اور یہاں کہہ دو، یہاں اور قریب واسطے، یہاں کتھے اے فی، اور یہاں پائی گئی ہے تعیین شرع شریف کی طرف سے، او قول حدیث پاک، پس نئی شرط بندے کی تعیین۔ شابج شابج۔ کہتے ہیں کہ نہیں جائز قضا بغیر تعیین کے، مگر یہ بات کہ تعیین نہیں ثابت شرع کی طرف سے قضا میں، پس اس لیے شرط ہے بندے کی تعیین، اور یہاں پائی گئی ہے تعیین شرع کی طرف سے، پس نہیں شرط بندے کی تعیین۔ ہم کہتے ہیں نہیں جائز قضا بغیر تعیین کے، مگر یہ کہ تعیین نہیں ثابت شرع کی طرف سے قضا میں، پس اسی لیے شرط ہے بندے کی تعیین، اور یہاں پائی گئی ہے تعیین شریعت کی طرف سے، پس نہیں شرط بندے کی تعیین۔